وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقنه أرزق دوا وتمتعه فيها طويلا نادى عليا مظهر العجائب تجدها علق في النوائب كل هم وغم سينجلي بولایتک یا علی یا علی یا علی اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج صلوات پر محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ صمد وذاتہ قادر وذاتہ مقتدر وذاتہ سمیع وذاتہ قدیر وذاتہ علیم وذاتہ علی والذی قال له فی شانہ فتبارک اللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اسمہ احمد علی السماء واسمہ محمد فی الارض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب عطرة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نعرہ حیدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم صلوات بر محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی امیر المومنین کی ولایت کا دم بھرنے والے مومنین موجود ہیں پروردگار ان کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے میرے اللہ دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز
توجہ گفتگو کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے میں آپ تمام اہل ولا کو آج کے پرمسرت دن یعنی عید اللہ، عید سعید الاکبر، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حکم تھا آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، کافی ساری مصروفیات کو سمیٹ کر، چونکہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ملنگ اگر ناراض ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے حاضر ہوا، آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے ہادی و پیشوا عطا کیے ہیں کہ ہم آج پورے عالمین میں جشن منا کے دنیا کو بتا رہے ہیں۔ ہم نے اپنا امام کسی بند کمرے سے نہیں بلکہ غدیر کے میدان سے لیا ہے۔ سلامت و شاد و آباد رہیں۔ آج چونکہ دن ایسا ہے کہ آج کے دن مسکرانا بھی خدا کی نظر میں عبادت شمار ہوتا ہے، اور پھر غدیر ہے۔ یہ جملہ پہ سوشل میڈیا پہ پوری دنیا سے لاکھوں مومنین سے دعائیں وصول کر چکا ہوں۔ غدیر ہے غدیر، آپ تو خوش ہونے والے ہیں۔ غدیر تو وہ معجزہ ہے جس میں جلنے والے کو بھی بخن بخن کہنا پڑتا ہے۔ سلامت و شاد و آباد رہیں۔ جو آج بھی پریشان ہے پھر اللہ کرے وہ پوری زندگی پریشان ہی رہے۔ ہاں چونکہ آج غدیر میں علی جیسا مولا عطا ہو رہا ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اگر آج بھی چہرہ مرجھایا ہوا ہے تو پھر سیدوں کے جشن میں دعا ہے۔ جسے علی کی ولایت کے اعلان کی خوشی نہیں، اللہ کرے وہ کبھی خوشی نہ دیکھے۔ حیدری سلامت و شاد و آباد رہے۔ آج کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہے چونکہ علی جیسا مولا عطا ہو رہا ہے۔ دنیا جوانوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ڈالتی ہے کہ جی 18 ذی الحج کو کوئی بندہ مرا تھا، یہ اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے تو جینے کی خوشی نہیں تھی تو مرنے کی خاک ہوگی۔ سلامت و شاد و آباد رہیں۔ سلامت و شاد و آباد۔ جس کے جینے کی خوشی نہیں تھی اس کے مرنے کی خاک ہوگی۔ میں نے کہا تم نے اس کو ہم کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں چونکہ آج زیارت امین اللہ جو عید غدیر کے دن پڑھنے کا حکم ہے، اور جو دعا غدیر کے دن حرم امیر المؤمنین میں پڑھنے کی معصوم امام نے تاکید فرمائی ہے، اس کے جملے یہی ہیں: مولا میں غدیر کے دن آپ سے یہ تجدید عہد کرتا ہوں کہ اگر میری کسی سے محبت ہے تب بھی آپ کی وجہ سے، اگر کسی سے نفرت ہے تب بھی آپ کی وجہ سے، اگر ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تب بھی آپ کی وجہ سے، اگر کسی سے دشمنی کرتے ہیں تب بھی آپ کی وجہ سے، اور خدا سے دعا کرتے ہیں آج کے دن کہ پروردگارا جو ان کا دوست ہے مجھے اس سے دوستی کرنے کی توفیق دے، جو ان کا دشمن ہے مجھے ہمیشہ اس کا دشمن قرار دے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہم تو اعلان کرتے ہیں ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار علی ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں علی کی وجہ سے، اور یہ تو تمہارے گھر میں آج میت ہے نا، اگر ہمارے گھر میں ہوتی ہم پھر بھی غدیر پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلامت و شاد و آباد۔ حیدری سلامت و شاد و آباد رہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمارے گھر میت ہو ہم پھر بھی علی کی ولایت میں خوش ہوتے ہیں چونکہ علی جیسا مولا عطا ہو رہا ہے۔ آج تو کائنات کا خوش ہے، اور یقیناً گرمی کا احساس ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ٹھنڈک ہے علی کی ولایت میں، جو آپ کے اور میرے قلب کے اندر موجود ہے۔ اگر اسے محسوس کریں گے تو گرمی کا احساس کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غدیر کے میدان میں بھی گرمی کا احساس کافی لوگوں کو تھا۔ ادھر نبی نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو بلند کیا، یا ایک طرف سے سلمان چلے، ایک طرف سے ابو ذر چلے، ایک ایک بندے کا شانہ ہلا کے دیکھ کے کہتے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح رحل رسالت پہ قرآن ولایت کتنا حسین لگ رہا ہے۔
اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے۔ ایک بندے کا شانہ ہلایا سلمان نے، دیکھ کے کہتا ہے دیکھ 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 رحلے رسالت پہ قرآن امامت کتنا سج رہا ہے۔ اس نے جواب پتہ ہے کیا دیا؟ دامن جھاڑ کے کہتا ہے اف سلمان بڑی گرمی ہے، اف سلمان بڑی گرمی ہے۔ ادھر اس نے یہ جواب دیا، یا جبریل نازل ہوا، حبیب ان سے کہہ دے النار جہنم اشد من الحر، اس گرمی سے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے۔ اللہ اکبر، اگر اس آگ سے، اس گرمی سے بچنا چاہتے ہو تو علی کی ولایت پہ خوش ہوتے ہوئے دکھائی دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا کوئی محسوس تو کرے کہ علی کی ولایت کتنا بڑا انعام ہے۔ اور آج 73 فرقے کے مفتیوں سے پوچھا جائے نا کہ میرے بھائی تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو؟ ہر کوئی کہتا ہے بے شک ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم اس کی معبودیت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کیا آپ نے عرش پہ جا کے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، کیا آپ نے عرش پہ جا کے، اس کو ٹھیک کر دے اللہ اکبر، شاید یہاں کوئی مسئلہ، کیا آپ عرش پہ جا کے اللہ کو دیکھا؟ ایک سلامات پڑھیں سب مل کر آواز سے بلند تر سلوات۔ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہر کوئی کہے گا جی نہیں، ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، لیکن سب سے سچے رسول کی زبان سے نکلا تھا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم نے زبان مصطفیٰ پہ اعتماد کرتے ہوئے خدا کو وحدہ لا شریک مانا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ آسمان سے کتب نازل ہوئے، آسمان سے صحیفے نازل ہوئے، تورات، انجیل، زبور، پھر قرآن نازل ہوا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کیا آپ نے ان صحیفوں کو، ان کتابوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے جی نہیں، ہم لیکن نبی نے فرمایا تھا، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن نبی نے فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ چیزیں دھوکہ دے دیں تو پریشان مت ہوا کریں، وہ اس لیے چونکہ جسے انسان بنائیں وہ کہیں نہ کہیں ساتھ چھوڑ ہی جاتا ہے۔ ہاں، یہ تبرے والے ڈوز سے ہی صحیح ہونا ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے سب مل کر اللہ اکبر۔ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی نے 1.25 لاکھ انبیاء کو نہیں دیکھا، کسی نے کوثر کو نہیں دیکھا، کوئی جنت دیکھ کر نہیں آیا، کوئی جہنم سے گزر کر نہیں آیا، کسی نے لوح و کرسی و قلم کو نہیں دیکھا، کسی نے حضرت آدم سے ملاقات نہیں کی، کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل کر نہیں آیا، کسی نے حضرت جبرائیل کو وحی لاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن 73 فرقے کے لوگ متفق ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کیا نبی نے آپ کی ملاقات جبریل سے کرائی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں، جبریل سے ہم تو نہیں ملے لیکن مصطفیٰ نے بتایا تھا۔ کیا نبی نے حضرت ابراہیم آپ کو دکھائے تھے؟ کہ نہیں، حضرت ابراہیم کو ہم نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن مصطفیٰ نے بتایا تھا۔ کیا نبی نے آپ کو سلسبیل و کوثر دکھائے؟ کہ جی نبی نے دکھائے تو نہیں ہے لیکن نبی نے بتایا ضرور ہے۔ کیا آپ جنت کے باغات کی سیر کر کے آئے؟ کہ جی دیکھے تو نہیں ہے لیکن مصطفیٰ نے بتائے۔ جب یہ ساری چیزیں کیوں مان رہے ہو؟ کہ جی نبی نے بتائی ہیں، دکھائی نہیں ہے فقط بتائی ہیں، دکھائی نہیں ہے فقط بتائی ہیں۔ اگر پوچھا جائے اللہ دکھایا ہے مصطفیٰ نے؟ جی دکھایا نہیں ہے فقط بتایا ہے۔ میں نے کہا جب یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے فقط بتانے پہ مان رہے ہو، اور جس علی کو فقط بتایا نہیں بلکہ بازو اٹھا کے دکھایا بھی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و حیدری۔ اللہ اکبر۔ اور آج اللہ اکبر آنکھیں ہوں تو دیکھتا ہوا دکھائی دے نا۔ آج 73 فرقے کے لوگ، آج 73 فرقے کے لوگ ایک دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ کیا دن میں 5 دفعہ نمازوں میں سورہ حمد پڑھتی ہے نا دنیا، اس میں کیا کہتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ میں نے کہا کاش غدیر میں دیکھ لیا ہوتا،
اللہ اکبر، کاش غدیر میں دیکھ لیا ہوتا تو آج دن میں 5 دفعہ سیدھا راستہ دکھانے کی دعائیں نہ کر رہے ہوتے. یہ مصطفیٰ صراط مستقیم ہی تو دکھا رہے تھے غدیر میں. لیکن دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو نظر آئے، دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو نظر آئے. چلیں ایک آیت کا سہارا لے کے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. خدا قرآن میں کہتا ہے اللہ اکبر، ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ. کیا ترجمہ ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کرو. یہ صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کرو. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ پیروی کرو. پیروی کیسے کی جاتی ہے؟ پیچھے چلو. پیچھے چلنے کو پیروی کرنا کہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے صراط مستقیم کی اتباع کرو. معلوم ہوا صراط مستقیم کوئی ایسی ہستی ہو جو مدینے میں چلتی ہوئی دکھائی دے اور اس کی اتباع کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے. ذرا آیت میں کوئی دقت تو کرے نا. قرآن کے ایک ایک حرف میں نہ جانے معانی کے کتنے اسرار بند ہیں. خدا نے کہا ان ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ. صراط مستقیم کو ملایا ھذا اور فا کے ذریعے. اللہ اکبر، پہلے ھذا کو رکھا، پھر صراط مستقیم کے بعد فا کو رکھا. صراط مستقیم کو ملایا ھذا اور فا کے ذریعے. پتا چلا صراط مستقیم وہی نظر آئے گا جہاں ھذا اور فا ملتا ہوا دکھائی دے. میں دعوت ذل عشیرہ میں پہنچا، مجھے ھذا اور فا ملتا ہوا دکھائی نہیں دیا. میں جنگ بدر و احد میں پہنچا، مجھے ھذا اور فا ملتا ہوا دکھائی نہیں دیا. میں خیبر اور خندق میں پہنچا، مجھے ھذا اور فا ملتا ہوا دکھائی نہیں دیا. حد ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، مجھے ھذا اور فا ملتا ہوا دکھائی نہیں دیا. ادھر غدیر کے میدان میں نبی پہنچے، علی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فھذا علی مولا. صراط مستقیم تمہیں غدیر میں مصطفیٰ دکھا کر جا رہا. سلامت و شاد و حیدری. سلامت و شاد و سلامت و شاد و. چلے ایک اور آیت. اللہ اکبر، کون کون صراط مستقیم پر ہے؟ کون کون صراط مستقیم پر ہے جو قرآن کا لطف لے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کون سا ایسا بندہ ہے جس نے سورہ یاسین نہ سن رکھی ہو؟ چلے پڑھی نہیں ہوگی تو سنی تو سب نے، ورنہ اکثر مجالس میں جو بیٹھتے ہیں نا وہ قرآن سے محبت کرنے والے افراد ہوتے ہیں. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہر کوئی کہتا ہے یاسین مصطفیٰ کا قرآنی نام ہے. خدا کہہ رہا ہے میرا مصطفیٰ. اللہ اکبر، میرا مصطفیٰ. پھر ان ھذا صراط مستقیم کو ذہن میں رکھے خدا کہہ رہا ہے یاسین ہے مصطفیٰ، یاسین ہے مصطفیٰ. خدا مصطفیٰ کے ساتھ ضمیر لوٹا کہتا ہے علی صراط مستقیم. وہ جو یاسین مصطفیٰ ہے نا وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. وہ جو مصطفیٰ ہے نا وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. پتا چلا مصطفیٰ بھی صراط مستقیم پر ہے. اگر کوئی نبی کا صراط مستقیم پر ہونا سن کے پریشان ہو گیا ہے نا تو میرے بھائی اور پریشان کروں. قرآن پڑھ رہا ہوں، اصغر نقوی بات نہیں کر رہا. خدا قرآن میں کہتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم. فقط مصطفیٰ نہیں، تمہارا رب بھی صراط مستقیم پر ہے، تمہارا رب بھی صراط مستقیم پر ہے. پتا چلا مصطفیٰ بھی علی کے پاس ملے گا، خدا بھی علی کے پاس ملے گا. یہی تو وجہ ہے جب ابلیس کو نکالا تھا خدا نے، اس نے دیکھ کے کہا تھا میں صراط مستقیم سے روکوں گا، اور صراط مستقیم ہے علی کی ولایت. پتا چلا کسی لباس میں، کسی زبان میں، کسی حلیے میں اگر کسی کو ولایت سے روکتا ہوا دیکھو سمجھ جانا حلیہ انسان کا ہے، اندر سے ابلیس بول رہا. سلامت و شاد و آباد رہیں، سلامت و شاد و آباد رہیں، سلامت و شاد و آباد. اگر کسی کو علی کی ولایت سے روکتا ہوا دیکھو سمجھ جانا حلیہ انسان. اللہ اکبر، اندر سے ابلیس نہیں. پھر آیت پڑھتا ہوں. اگر کسی کو یہ گمان ہونا کہ اصغر نقوی روایت کا سہارا چلے نہیں لے رہا، سر اٹھائیے گا. یہ جو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجن
الجنت والناس، وہ شیطان جو جنوں اور انسانوں میں سے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ امام نے کہا بالکل ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو جنوں اور انسانوں میں سے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں وہ شیطان ہوا کرتے ہیں۔ مولا میں نے تو انسانوں میں شیطان نہیں دیکھا۔ امام صادق کی حدیث نحو اصغر نقوی مجرم ہے، امام فرماتے اگر کوئی ہمارے فضائل سن کے منہ بگاڑ لے سمجھ جانا یہ انسانوں میں چھپا شیطان بیٹھا۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد ہو حیدری، اللہ اکبر، سلامت و شاد ہو۔ سمجھ جانا یہ انسانوں چھپا شیطان۔ یاسین والقرآن۔ چلے شاید کوئی ہو جو اس زاویے سے شگف رکھ۔ میں 10 سیکنڈ کے لیے رک رہا ہوں اور پہلے کہہ رہا ہوں اکثر یہ سفر نہیں کرے، لیکن جو سفر کر سکتے ہیں وہ سفر کریں۔ میں نے کہا قرآن کے حرف حرف میں اسرار کے سمندر بند۔ اللہ اکبر، کوئی قرآن کی معرفت کا سفر تو طے کرے۔ یاسین کس کا نام ہے؟ مصطفیٰ کا۔ معصوم نے دعا میں کہا ہے یاسین بے حق یاسین، اے یاسین تجھے یاسین کا واسطہ۔ پتا چلا مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی یاسین ہے جس کا واسطہ دے کے مصطفیٰ کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ کبھی عقدہ کشا نہ ہوتا اگر مسجد نبوی میں مصلی پہ بیٹھ کے مصطفیٰ نہ کہتے میرے اللہ تجھے میرے بھائی علی کا واسطہ۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد۔ نہیں اور آسان کر، اور قرآن کا لطف تو لے، کوئی اور آسان کر۔ اللہ اکبر، یہ ایک حرف ہے، ایک جملہ یاسین، ایک لفظ، اسے جلدی سے پڑھ کے گزر جائے۔ اس میں کوئی دقت تو کرے؟ حروف کتنے؟ چلے مصطفیٰ کا قرآنی نام ہے لیکن حروف کتنے؟ 5۔ یہ الف سین یہ نون، پتا چلا 5 چھپے ہیں یاسین، فقط حروف میں چھپے ہیں۔ نہیں، ذرا میرے ساتھ سفر کریں، یہ کے نقطے کتنے؟ 2۔ اللہ اکبر، پھر یہ کہ 2، پھر نون کا ہے، حروف بھی 5، نقطے بھی 5۔ اللہ اکبر، یہ کہ نیچے 2 ساتھ نظر آتے ہیں، پھر یہ کہ نیچے 2 ساتھ نظر آتے ہیں، ایک اکیلا دکھائی دیتا۔ پتا چلا ایک جوڑی محمد اور علی ہے، ایک جوڑی حسن اور حسین ہے، ایک اکیلی ہے بطول۔ اللہ اکبر، چلیں اور آسان کرتے۔ یاسین پڑھیں تو 5 حروف، اگر لکھیں تو 4، یہ سین یہ نون۔ اکبر، اپنی مرضی کا عربی نسخہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اس میں جو الف ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ پردے میں۔ پتا چلا 4 ظاہر ہیں، اکیلی بطول پردے میں۔ اللہ اکبر، چلے اور آسان کرتا ہوں، سر اٹھائیے گا۔ اور وہ جو ایک حرف، میں نے پہلے کہا ہے ہر کوئی سفر نہیں کر سکے گا، جو عرفانیات کی دنیا کا مسافر ہے وہ سر اٹھائے۔ جو ایک حرف پردے میں نا، وہ بھی کوئی عام حرف نہیں ہے، وہ حرف ہے الف، اور الف حرف ہے الوہیت کا۔ پتا چلا یاسین میں چھپا الف اعلان کر رہا ہے جیسے خدا پردے میں ویسے فاطمہ پردے میں۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد، سلامت و شاد حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ پہنچے غدیر کے میدان، حکم ربی لے گیا۔ اپنے علماء کو تباداقرین سے پوری غدیر سن رہے، جو سنا ہے وہ دہرانا مقصود نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے میرے مولا مصطفیٰ جبریل قدیر کا حکم لے گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ ابھی پہنچا جو تیری پروردگار کی طرف سے، میں نے کہا یہ آپ نے علماء خطبہ ذاکرین سے اس پہ اشرے سن رکھے، پہنچا جو تیری پروردگار کی طرف سے نازل ہوا، واللہ یعصمک من الناس۔ حبیب میں اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ آج دنیا کہتی ہے آپ کھل
کے ولایت پڑھتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے اگر مصطفیٰ بھی ولایت پڑھے تو کچھ شریروں کی شرارت کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن ہے، اصغر نقوی کا جملہ نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سر اٹھائیے گا جیسے صحابہ کو لے کے میرے مولا مصطفیٰ پہنچے نا غدیر خم کے میدان۔ اللہ اکبر، تاریخ لکھتی ہے، چلے تاریخ کا تھوڑا سا سفر طے کرا۔ تاریخ لکھتی ہے اس غدیر خم کے میدان بڑے بڑے ببول کے درخت لگے، صحابی آئے دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے یہاں روکا ہے، ابھی مکہ میں ہمارے بال بھی منڈوا لیے، ان درختوں میں ہیں بڑے بڑے کانٹے جو ہمارے سروں میں چبھ رہے۔ مصطفیٰ نے کہا اچھا اس کا حل بھی ہے، ایسا کرو ان درختوں کو کاٹ دو۔ اللہ اکبر، ان درختوں کو کاٹ کے میدان سے دور رکھ دو۔ اب جیسے وہ درخت کٹے ان میں تھے کانٹے، وہ کانٹے گرے زمین، دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے سروں میں چبھ رہے تھے اب پاؤں میں چبھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آواز خدا بندی سے، حکم خدا بندی سے مصطفیٰ کہہ رہے چونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مصطفیٰ خدا کے حکم کے بغیر کلام نہیں کرتے۔ دیکھ کے کہا یہ جو جھاڑیاں تم نے درختوں کی رکھی ہیں نا ان کو آپس میں ملاؤ، ملا کے باندھ دو، یہ بن جائیں گے جھاڑو، اور ان جھاڑوؤں سے غدیر کے میدان کو صاف کرنا شروع کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تیرے عزتوں والے صحابی ہیں، آپ نے ان کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑوا دیا، آپ نے اپنے عزتوں والے صحابیوں کے ہاتھ میں جھاڑو دے کے کہا غدیر کے میدان کو صاف کرو۔ عجب نہیں کہ مصطفیٰ فرمائے فقط جھاڑو نہیں لگوا رہا، میں تمہیں صحابیت کا معیار بتا رہا ہوں، میرا حقیقی صحابی وہی ہوگا جو علی کی ولایت کے میدان کا جھاڑو بردار نظر آئے۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے میرا حقیقی صحابی۔ کس سے یار علی کا مقایسہ مصطفیٰ کے علاوہ کس سے ہو سکتا؟ آسان کریں اللہ اکبر۔ ابھی تک جائیں یہ 2 مہینے پہلے رمضان گزرا ہے، ماہ رمضان میں ایک چینل پہ بیٹھا تھا، ہفتہ ٹرانسمیشن بریک ہوا، آف دا ریکارڈ ایک مفتی دیکھ کے کہتا ہے نقوی صاحب آپ کی ساری باتیں ٹھیک لیکن آپ کی ایک بات پہ ہمیں اعتراض۔ میں نے کہا جی کون سی بات ناگوار گزری؟ انہوں نے کہا آپ شیعہ جو ہے نا آپ نبی کے یاروں کی عزت نہیں کرتے۔ پڑھ میں رہا ہوں پریشان آپ ہو گئے۔ ارے بھائی میں یہ صرف یہاں آپ کے گوٹ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ میں نے چینل پہ بیٹھ کے مفتی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ میں نے کہا مفتی صاحب اپنا جملہ درست فرمائیے، آپ نے کہا ہے کہ شیعہ نبی کے یاروں کی عزت نہیں کرتے، اگر آپ ہم سے پوچھتے تو ہمارا جواب یہی تھا کہ ہم کسی کو نبی کا یار ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، واللہ دونوں طرف سے 6 اے سی چل رہے تھے اسٹوڈیو میں، ان 6 اے سیوں میں ٹھنڈے موسم میں مفتی کے ماتھے سے پسینہ ٹپ ٹپ کے گرنے لگا۔ دیکھ کے کہتا ہے نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کسی صحابی کو محمد کا یار نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا ہم کون ہوتے ہیں نہ سمجھنے والے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک معصوم نبیوں سے پوچھتے ہیں بتائیں آپ کا محمد سے کیا رشتہ ہے؟ سارے نبی کہیں گے وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا سردار ہے، وہ ہمارا سید ہے، ہم تو اس کے غلام ہیں، ہم تو اس کے غلام ہیں، وہ سردار الانبیاء ہے۔ میں نے کہا مفتی فیصلہ ہو نہیں گیا؟ جب معصوم نبی محمد کے یار نہیں ہو سکتے تو کوئی مکے کا گنہگار محمد کا یار کیسے ہو جائے؟ سلامت و شابہ مل کے حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب معصوم نبی مصطفیٰ آگے آ رہے وہی مکہ مدینہ کا کمی محمد کا یار کیسے؟ علی خون مصطفیٰ، علی محمد کا سر ہے، سر کو دیکھو گے تو بدن سمجھ میں آئے، یہی وجہ آسان کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے اس دن ملتان میں داجیں گفتگو کرتے ہوئے یہ مثال دی، نہ جانے انہوں نے کس رنگ میں دعائیں دی، بالکل آسان کرنے کو بچیوں کو سمجھانے کے۔ اگر کسی بوڑھے شخص کو میں کاغذ دے دوں اس پہ کچھ لکھا ہو اور میں کہوں جی یہ پڑھ کے بتائیں، اب اس پہ صحیح بھی لکھا ہو تو وہ نہیں پڑھ پائے۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھ پا رہے؟ کہا جی میں چشمہ لگا، چشمہ نہیں لگا، میں نے اسے نظر والا چشمہ دی
جو دیکھنے کا نور عطا کرتا. اب انہوں نے بالکل صحیح پڑھنا شروع کیا. پتا چلا لکھا پہلے بھی صحیح تھا لیکن پہلے پڑھنے والی آنکھیں نہیں تھی. ابھی جیسے وہ چشمہ آیا اس نے مدد فراہم کی. اب بالکل حق کو حق پڑھنے لگا. میں نے کہا یہی تو دنیا کو سمجھا رہے ہیں. علی کی ولایت والے چشمے سے دیکھو گے تو محمد خدا کا نور نظر آئے گا. اگر ولایت کا چشمہ اتار کے دیکھو گے تو جاہل نبی کو اپنے جیسا سمجھنے لگو گے. سلامت اللہ اکبر. علی کی ولایت والے کہ پتہ چلے اللہ اکبر کہ مصطفیٰ کس حقیقت کا. صرف میں نے کہا آپ نے خطیر علماء خطبہ ذاکرین سے سن رکھی ہے, مجھے وہ دہرانا نہیں. ادھر علی کی ولایت کا اعلان. چل ایک نتیجہ اور. آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ آج کل وہ فوٹو بھی چل رہا ہے, وہ تصویر جس میں ہاتھ بلند کیا ہو. واللہ ممبر سے پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ کہ نبی نے علی کا ہاتھ بلند نہیں کیا بلکہ مصطفیٰ نے دونوں ہاتھوں سے علی کے کندھوں کو تھاما اور تھام کے علی کو پورا بلند کیا. مصطفیٰ چھپے, سامنے علی آ گئے. محمد نے فیصلہ دے دیا اگر میں پردے میں چلا جاؤں تو میری جگہ پہ علی ہی نظر آئے گا. اللہ اکبر. اور یہ تو قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. مجھے سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے چھپ جاتے سورج کے پیچھے پیچھے ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لوگ جوانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. جی نبی اپنے صحابیوں کو ستارہ کہہ کے گئے, اصحابی کالنجوم, میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے. میں نے کہا 200% یقین کامل ہے, لیکن میرے بھائی ستارے نیک بھی ہوتے ہیں, ستارے منحوس بھی ہوتے ہیں, ستارے نیک بھی ہوتے ہیں, ستارے منحوس بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک بات طے کہ سورج کی جگہ پہ جب بھی آئے گا تو چاند ہی آئے گا. کسی ستارے کو جرت نہیں ہے کہ سورج کی جگہ پہ بیٹھ. اللہ اکبر. سلامت و شاد ہو. جب نیک ستارہ نہیں بیٹھ سکتا تو منحوس ستارے کو اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ سورج کی جگہ پہ بیٹھ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ادھر غدیر کی بات سمیٹ دی میں نے بات. اللہ اکبر. آپ سے زیادہ میری گفتگو کے اختتام شاید انہیں جلدی یہ گفتگو ختم ہو. اللہ اکبر. مسکرائیں غدیر ہے یار. اللہ اکبر. مسکرانا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا. ادھر اعلان ولایت امیر المومنین. نبی نے کہا ہر کوئی زن و مرد جو غدیر میں موجود ہے, مرد بھی آگے بڑھ, مستورات بھی آگے بڑھ. کیا کریں؟ علی کے ہاتھ پہ علی کی ولایت کے اعلان پہ بیعت کریں. آپ نے علماء خطبہ ذاکرین سے سنا ہے وہ مردوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی, مستورات نے وہ پانی کے پیالے میں علی کا ہاتھ اور اس پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی. یہ تفصیل آپ نے سن رکھی ہے. اللہ اکبر. ہر مرد آگے بلکہ مصطفیٰ نے کہا حسن حسین بیٹے اٹھو, آگے بڑھو اور اپنے بابا کے ہاتھوں پہ بیعت کرو. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بطول کے بیٹے ہیں. یا رسول اللہ یہ خود علی جیسے امام بننے, جیسی امامت علی کو رہنے دے, جیسی امامت علی کو ہے, جیسی امامت علی کے پاس ہے ویسی امامت حسن کے پاس آنی ہے, ویسی امامت حسین کے پاس آنی ہے. اتنے نفیس پہ کریں. یہ بطول جیسی بی بی کے بیٹے, آپ بطول کے بیٹوں کو کیوں زحمت دے رہے ہیں کہ وہ علی کے ہاتھوں پہ بیعت کریں. عجب نہیں کہ مصطفیٰ کی آواز آئے. میں قیامت تک آنے والے ملا کو سمجھا رہا ہوں جب علی کی ولایت کی معافی بطول کے بیٹوں کو نہیں ہے تو کسی ایسی ویسی ماں کے بیٹوں کو کیسے ہو جائے. اللہ اکبر. جب علی کی ولایت کی معافی بطول کے بیٹوں کو نہیں تو کسی ایسی ویسی ماں کے بیٹوں کو علی کی ولایت کی معافی کیسے ہو جائے. مردوں نے بیعت کی. سمیٹ دی میں نے بات, اور بات بھی مختصر اور اختتام کرنے لگا ہوں. مشکل بات
اب سر اٹھائے میں پھر کہہ رہا ہوں اکثریت کے سر سے شاید یہ جملہ گزر جائے، لیکن جو عرفان کی دنیا کا راہی ہے وہ لطف لے گا اور سدرہ کی بلندی تک اس کی سماعتیں جائے. سیدہ بطولہ علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، چونکہ کوفہ علی کا، اللہ اکبر، زوج میں علی ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت یا نبی کا وسیع علی اس خیمے سے چلا جہاں مصطفیٰ بیٹھے تھے، وہاں جلدی جلدی علی آ، دیکھ کے کہتے ہیں شکریہ یا رسول اللہ، شکریہ یا رسول اللہ، شکریہ یا رسول اللہ، شکریہ یا رسول اللہ. نبی دیکھ کے کہتے ہیں یا علی خدا کا حکم تھا، میں نے آپ کی ولایت کا اعلان کیا، اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے، اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے. میرے مولا علی دیکھ کے کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میں ولایت کے اعلان پہ شکریہ ادا نہیں کر رہا، میں ولایت کے اعلان پہ شکریہ ادا نہیں کر رہا. ڈوب کے مر جائے وہ بندہ جو ان کو اپنی طرح رشتوں پہ پرکھتا ہے، جو اپنی طرح رشتوں پہ ان کے رشتوں کو دیکھتا ہے. علی فیصلہ دے رہے، علی نے کہا یا رسول اللہ شکریہ اس بات کا، آپ نے بطول کو بیعت کا حکم دیا، آج پہلی دفعہ بطول نے میرے ہاتھ کو مس کیا. اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے. آج پہلی دفعہ بطول نے میرے ہاتھ کو مس. ذرا سوچیں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب خدا کے پردے نے خدا کے چہرے کو مس کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اعلان ولایت امیر غدیر کے میدان. اب چلنے والے تو ہر دور میں ہوتے. اللہ اکبر. آپ نے علماء کو دوا ذاکرین سے سنا ہے، وہ مجمع سے حارث ابن نعمان فہری نکلا، دیکھ کے کہتا ہے اگر خدا کی طرف سے تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. وہ بے وقوف سوچ رہا تھا میں نے خدا کی وحدانیت کا انکار کیا تھا، خدا نے مجھے عذاب نہیں دیا تھا، میں نے نبی کی صداقت کا انکار کیا تھا، خدا نے مجھے عذاب نہیں دیا. مصطفیٰ موجود ہیں، عذاب کہاں سے آئے گا؟ وہ اس اطمینان کے ساتھ کھڑا تھا. یا آپ نے پوری تفصیل سن رکھی، آسمان سے پتھر آیا، اللہ اکبر، وہیں پہ سزا دے کے خدا نے فیصلہ دے دیا کہ غدیر سے لے کے قیامت کے دن تک یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دشمن کو معاف کر دوں، لیکن نہ علی میرے دشمن کو معاف کرتا ہے، نہ میں علی کی ولایت کے دشمن کو معاف کرتا. اللہ اکبر. نہ میں علی کی ولایت کے دشمن. ابھی بھی موقع ہے دنیا کے پاس کہ علی کی ولایت کا اقرار کر لیں، ورنہ جو حالات بتا رہے ہیں تو غدیر کے وارث کی آمد قریب ہے، اور جب غدیر کا وارث آ گیا تو خالی ہاتھ نہیں آئے گا بلکہ ذوالفقار سمیت آئے گا. پھر قائم کے پاس دادا کی ولایت کے منکروں کے لیے کوئی رعایت نہیں، واللہ کوئی رعایت نہیں. سمیٹ دی میں نے بات، آخری فکرہ میری گفتگو. اللہ اکبر. کس منہ سے جاؤ گے قائم کے؟ چلیں جو جوان ہے نا، جوانوں کے لیے آخری جملہ کہہ کے گفتگو سمیٹ لیں. جو جوان ہے جو رات کو 2 ڈھائی بجے تک موبائل ہاتھ میں لے کے سوشل میڈیا دیکھتے، ہو ہی نہیں سکتا ان میں سے کوئی ایسا ہو جو اس سوال سے ناش. آج سے 1 مہینہ پہلے تھا، آج وہ ایک صحافی چلا تھا لاہور سے، اس نے کچھ سوالات رکھے جو دنیا نے سنے کہ جی علی کی ولایت، علی ولی اللہ، جزو اذان ہے کہ نہیں ہے، جزو اقامت ہے کہ نہیں ہے، جزو کلمہ ہے کہ نہیں ہے. اور سامنے والے نے کہہ دیا کہ جی نہیں ہم جز نہیں سمجھتے. میں نے کہا یہ ہوتا ہے علی کی ولایت میں شک کرنے کا نتیجہ کہ علی حق بیان کرنے کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا اینکر صاحب پہلے آپ اپنا سوال درست کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی جزو اذان ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا علی اور جز، اکبر، علی اور جز نہیں آسان کر دو میرے بھائی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. مصطفیٰ کی حدیث دلیل میں نہ ہو تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں منبر سے جملہ کہوں. بندہ نماز کس لیے پڑھتا؟ نماز پڑھتی ہے دنیا کس لیے؟ تاکہ ایمان کامل ہو جائے. روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ پورا دن بھوک سے رہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ایمان بلند ہو جائے. حج پہ کیوں جاتے ہیں؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے، تاکہ ایمان میں بلندی آ جائے. اپنے مال سے زکوٰۃ غریبوں کو کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ایمان میں عروج آ جائے. ہر کوئی یتیموں کا خیال کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ایمان مستحکم ہو جائے. پتہ چلا ہر نیک کام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ایمان مکمل ہو جائے، تاکہ ایمان میں
بلندی آ جائے. پتا چلا ہر نیک کام جز ہے ایمان کا، ہر نیک کام جز ہے ایمان کا. اور میں بات اس علی کی کرنے لگا ہوں جسے خندق کے میدان میں جاتا ہوا دیکھ کے نبی نے کہا تھا برز الایمان کل، یہ کل ایمان جا رہا ہے. میں نے کہا یہ سوال نہیں بنتا کہ علی اذان کا جز ہے کہ نہیں ہے، چونکہ علی تو ہے کل ایمان. اذان، اقامت، کلمہ، نماز یہ تو ہے جز میں ایمان. سوال تو یہ کر کہ اذان علی کا جز ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر. علی سوال تو یہ کہ اللہ اکبر کہ اذان علی کا جز ہے کہ نہیں ہے. علی کل ایمان ہے. اس عقیدے کے ساتھ آج میرے مالک قائم سے یہ عقیدہ غدیر کے جشن سے لے کر اٹھے. مولا پرفتن زمانہ سازشوں پہ سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں توفیق دیں کہ ہم آپ کے ظہور تک آپ کے دادا علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہیں. ہماری نسلیں علی کی ولایت کا اقرار کرتی رہیں، اور اسی عقیدے کے ساتھ آپ کی نالین پہ سر رکھ کے ہم آپ کے سامنے تجدید عہد کر لیں. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نا اور چلیں سندھ کی زمین ہے، یہ پھر خیانت ہوگی کہ سندھ کی زمین پہ پڑھوں بھی علی کی ولایت، دن بھی عید غدیر کا ہو، اور جو کربلا سے سندھ کی مٹی کو علی ولی اللہ پڑھانے آیا ہے اسے مبارک دیے بغیر میں ممبر چھوڑ دوں تو یہ اس مٹی سے خیانت ہوگی. یہ سیون میں سو رہے ہیں سرکار شاہ حسین لال شہباز قلندر، جنہوں نے یہاں کی مٹی کو آ کے علی ولی اللہ پڑھایا، جو مبلغ ولایت علی بن کے یہاں آئے. ان سے عہد کر رہے ہیں آپ آئے تھے علی کی ولایت کی تبلیغ کے لیے، سرکار ہم نے خیانت نہیں کی، ہم غدیر میں علی کی ولایت کے اعلان کا شکر منا رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں اعلان ولایت سن کے. اور آپ سے عیدی یہی چاہیے کہ ہمیں اسی عقیدے پہ ثابت قدم رکھیے گا. جو ولایت کے مبلغ شاہ حسین لال شہباز قلندر کو غدیر کی مبارکباد دینا چاہتا ہے، اور چودھری کے پاس، وڈیرے کے پاس، پیر کے پاس، کسی جاگیردار کے پاس مبارک دینے جائے نا تو وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹانا اپنی توہین سمجھتا ہے. میں تو اسے مبارک دے رہا ہوں جس نے آج بھی دروازے پہ لکھا ہوا ہے سخی شہباز قلندر، تو سخی خالی کیسے لوٹا دے گا؟ مل کے دونوں ہاتھوں کو علم کر کے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے مل کے آخر تک، جہاں میری نظریں نہیں جا رہی علی تو دیکھ رہے ہیں، مل کے دم دم سخی سردار کلندر